السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جمال ناصر خان۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ جناب حافظ اللہ صاحب۔ انہوں نے آج جو موجودہ گورننس ہے اس پہ اور پاکستان کیسے بہتر ہو سکتا ہے پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور مؤثر جو ہے اپنی وہ رائے پیش کی، تو انہی پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر، آج کل جو نئی صوبوں کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نئی صوبوں سے جو موجودہ پاکستانی بحران ہے یہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل نئے صوبے بنانے سے حل نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا بھی ہے کہ انسان سازی، کردار سازی سب سے پہلے انسان بنائے۔ انسان جب بنائیں گے تو یہ سارے مسائل جو ہے نا 50، 60، 70% مسائل حل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ ادارہ سازی، ادارے انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارے بنائیں۔ آپ پولیس کے ادارے کو انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ بنائیں۔ پورے پاکستان کی جتنی بھی 4-5 صوبوں کی پولیس ہے ان سب کو ضم کریں، ایک ہی ادارہ بنائیں۔ پولیس کا چیف ہونا چاہیے اپنا، اور اس پولیس کا اپنا ہیڈ کوارٹر ہو، اور کسی کو تیسرا، اور اسی طرح باقی بھی ادارے ہیں، ہیلتھ کا ادارہ ہے، ایجوکیشن کا ادارہ ہے۔ پورے پاکستان میں ایجوکیشن کا ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے، اور یہ قسم کے تعلیمی بورڈ ہیں ہر صوبے کا الگ الگ، یہ ختم ہونا چاہیے، اور ایک ہی نیشنل جو ہے کریکولم ہونا چاہیے، تاکہ سوچ اور فکر میں یونٹی پیدا ہو۔ نصاب آپ کی قوم کو اکٹھا کرتا ہے، آپ کی سوچ اور فکر میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، یونٹی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادارہ سازی، ادارے بناؤ۔ اس ادارے بنانے سے سسٹم بنے گا اور شخصیت پرستی ختم ہوگی۔ آج ہم شخصیات کے غلام ہیں۔ کوئی جو ہے نا یہ نیچے ایک ڈی سی سے لے کے اے سی سے لے کے پٹواری سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک لوگ ان کے محتاج ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اسی لیے یہ ایک پرسنالٹی ڈیپینڈنٹ ہے، شخصیات پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ ہمارا نظام جو ہے یہ سسٹم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ادارہ ڈیپینڈنٹ نہیں۔ تو ہمیں ادارہ پرستی، اصول پرستی، قانون پرستی چاہے شخصیت پرستی کو ختم کرنا پڑے گا۔ اچھا سر جی، آپ جو اور تیسرا جو ہے یہ جو میں نے کہا کہ یہ الیکٹورل ڈیموکریسی ختم کر کے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، فنکشنل ڈیموکریسی۔ فنکشنل اور پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ عوام خود بنفس نفیس اقتدار میں شریک ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر حلقے میں یہ جو ایک عوامی نمائندہ الیکشن کے ذریعے کھڑا کرتے اس کو ختم کر کے وہاں پہ ایک عوامی نمائندہ ادارہ بنائیں، پبلک ریپرزنٹیٹیو انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن۔ اس ادارے کے اندر 3-4 ماہرین ہونے چاہیے، وہ پورے علاقے میں، وہ حلقے میں جائیں، گاؤں میں جائیں، وہاں پہ مساجد میں جائیں، جا کے وہاں پہ لوگوں سے مساجد میں جا کے ملیں، اور وہاں پہ جو لوکل لوگوں کے مسائل ہیں وہ سارے مسائل نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے کے بعد ادارے کے اندر ایک ریکارڈ آ جائے گا، ڈیجیٹل ریکارڈ ہوگا، پرمنٹ وہ ادارہ وہاں پہ موجود ہوگا، 24 گھنٹے اویلیبل ہوگا۔ اور اس طریقے سے جو اصل جمہوریت ہے جس میں وہ بلدیاتی اور میونسپل جو کونسل کا جو ایک نظام ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ مسجد جو ہے نا مسلمانوں کا سب سے بڑا سوشل ایکٹیویٹی کا اور ترقی کا سب سے بڑا ادارہ وہ مسجد ہے، لیکن ہم نے مسجدوں کو یوٹیلائز کرنا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے رسول نے اسی مسجد سے کردار دیا تھا، انسان بنایا تھا، اعلیٰ درجے کے مسائل حل کیے تھے۔ دیوانی مقدمات جتنے بھی ہیں یہ خاندانی اور دیوانی مقدمات، یہ ایشوز مسجد میں بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں آرام سے۔ اور مسجد میں بیٹھ کے آپ یہ جمعہ کے خطبے سے کرپشن اور ملاوٹ اور یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کے خلاف پورے ملک میں ایک ہی وہ جمعہ کا خطبہ ہو، آپ دیکھیں کس طریقے سے تبدیلی اور انقلاب آتا ہے۔ سر جیسے کہ آپ نے اسی طرح اور بھی بڑی آئیڈیاز، جیسے کہ آپ نے بات کی نا سر کہ ایڈمنسٹریشن بننے آنی چاہیے، ایک انسٹیٹیوشن بنانی چاہیے۔ جو پاکستان میں موجودہ سسٹم ہے اس میں یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ سر اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جہاں سے لوگ سیاست سیکھ کے آتے ہیں، وہاں پہ ان کو سیاست کی سمجھ آتی ہے، وہ ان پہ پابندیاں ہیں۔ دوسرے سر یہ خاندانی نظام جو کہ آپ نے اس کی اندر بھی بات کی، جو کہ مسلسل چلتا آ رہا ہے، تو یہ اقتدار عام عوام تک کیسے منتقل ہوگا؟ دیکھیں عام عوام کے تک منتقل ہونے کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نظام سے پابندیاں ہیں، نہیں، پابندیاں کوئی نہیں ہیں۔ دیکھو پابندیاں تو لگائی گئی ہیں نا، ہم خاموش ہیں، ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں، ہم نئے آئیڈیاز کے ساتھ نہیں آتے ہیں۔ ہم نے اس جمہوریت کو اپنے لیے ایک بہت بڑا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ سولوشن سمجھا ہوا ہے۔ یہ انتخابی جمہوریت یہ زہر ہے، اس کے ذریعے تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ یہ الیکشن ہے ہی نہیں، یہ بیسک جمہوریت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جمہوریت کا مطلب ہے ہر آدمی اقتدار میں شریک ہو، ہر آدمی، مطلب یہ جو میں نے آپ کو ابھی ایک آئیڈیا دے دیا کہ پبلک ریپرزنٹیٹیو انسٹیٹیوشن ہر حلقے میں ہونا چاہے، یہ انتخابات کے ذریعے الیکشن کروا کے
अरबों करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय एक अदारा बनाओ हर हल्के में। तो उस इदारे में आवाम की कैसी मतलब वो होगी? अब अगर इलेक्शन में हर मैं वही बता रहा हूँ, उस अदारे में आप 3-4 माहिरीन बिठा दें, हेल्थ का, तालीम का, एजुकेशन का, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो उस इलाके में हर गाँव में जाएं और वहाँ जाके मसाजिद में लोगों से मिलें और वहाँ के जो मसाइल हैं वो नोट करें, रिकॉर्ड करें। अपने पास डिजिटल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। करने के बाद वो अपने पास आएँ, उसके बाद वो जो अदारे हैं, मसलन वहाँ पे अगर सड़क का मसला है, गली पक्की करवानी है, सड़क का मसला है, तो वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भेजें। वहाँ पे ट्रांसफार्मर का मसला है तो वो वापड़ा को भेज दें। वहाँ पे और कोई मतलब डिस्पेंसरी लगानी है तो वो हेल्थ के अदारे को भेज दें। मतलब ये इस तरीके से देखो, अवाम खुद जो है ना, तो सर वो इदारे क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ वो अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे पाएगी? दे इसलिए पाएंगे कि क्योंकि वो वोट लेके तो नहीं आएंगे। ये वोट लेके जब आते हैं तो ये किसी को जो वोट नहीं देते हैं उनको कुछ भी नहीं देते हैं, और जो वोट जिस तरह से और जो वोट देते हैं उनको नवाजते हैं। ये इस तरह नवाजते हैं जैसे ये इनके अपनी जेब से या अपना पैसा देते हैं, और ये फिर वहाँ पे उस इलाके में हल्के में मौजूद भी नहीं होते हैं। ये इलेक्शन के बाद तो गायब हो जाते हैं, लेकिन वो आवामी नुमाइंदा अदारा वहाँ पे मौजूद होगा, उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसकी बाकायदा डिजिटल रिकॉर्ड होगा हर वक्त। देखें वहाँ पे एक पक्का अदारा मौजूद जब होगा तो उसके नतीजे में अवाम के लिए हर वक्त वो एक्सेसिबल होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।